گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں برے گمان ہرگز نہ کیے جائیں. شیعہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت انہیں صحابی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف صحابی ہی نہیں، کاتب قرآن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی حضور کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے اور وہ چمڑوں پر اور پتھروں پر قرآن کی آیتیں لکھ دیا کرتے تھے. کاتب قرآن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے متعلق برا گمان نہیں کر سکتے. اور دوسری بات فضیلت یہ بھی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ سگے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ، یعنی حضور کے سالے بھی لگتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کو ملک شام کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے سے. حضرت عثمان غنی کے زمانے سے وہ گورنری پر تھے. حضرت علی کے انتقال کے بعد انہوں نے وہاں اعلان کر دیا خلافت کا کہ آپ پورے سلطنت اسلامیہ کا میں خلیفہ ہوں. تو ملک شام کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے. دمشق کے لوگوں نے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. تو اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسلام میں دو لوگوں نے خلافت کا اعلان کیا. کوفہ میں حضرت امام حسن نے اور ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے. یاد رکھیں تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، دونوں لوگوں نے اعلان کیا. اب دونوں لوگوں کے اعلان سے ہونا کیا تھا، ادھر ایک خلیفہ اپنی جماعت لے کر چلے گا، ادھر ایک خلیفہ اپنی جماعت کو سنبھالے گا، کہیں دونوں میں جنگیں نہ ہو جائیں، جھگڑے نہ ہو جائیں. اب اس کے بعد صلح کرنے کی بات آئی. 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوفہ آئے، امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات کی. دونوں نے ملاقات کے بعد چند شرطوں پر ایگریمنٹ ہوا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی اور اپنی خلافت انہیں عطا کر دی. کہا کہ اب میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ ہی خلیفۃ المسلمین کہلائیں گے. یہ رسول اللہ کے شہزادے جن کے ساتھ 40,000 لوگ ہیں، اس کے باوجود خلافت کو چھوڑ دینا، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے. لوگ تو یہاں پر 4 پیسے کی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور وہ اتنی بڑی خلافت کی کرسی انہوں نے چھوڑ دی صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کے دین میں فتنہ اور فساد نہ ہونے پائے. حضرت امام حسن نے صلح کر لی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن کے تعلقات بہت اچھے رہے، بہت اچھے رہے. اچھا، ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر حضرت امام حسن کو دی جائے گی. تو یہ شرط حضرت امیر معاویہ نے بھی منظور کی، وہ صحابی ہیں. بات یہاں تک ہو گئی مکمل. اب کوفہ چھوڑ کر کے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں ہی رہنے لگے، اس لیے کہ ان کے نانا کا شہر ہے، ان کی ماں یہاں پر ہے، ان کا گھر یہاں پر تھا. مدینہ طیبہ میں ہی رہنے لگے. چند دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے ہی مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کسی نے شہد میں زہر ملا کر کے دیا. رسول اللہ کے نواسے کو، بڑے نواسے حضرت امام حسن کو، اور جیسے ہی آپ نے شہد کھایا، زہر کا احساس ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے. فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، امام حسن رات بھر حضور کے روضے پر کھڑے رہے اور صبح آنے کے بعد وہ زہر ان کا ختم ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہوا. چند دنوں کے بعد پھر آپ کو کھجور میں ملا کر کے زہر دیا گیا. دوسری مرتبہ پھر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، دعا کی، پھر زہر ختم ہو گیا، صحت یابی آ گئی. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ کو دودھ میں زہر دیا گیا، پھر آپ کو احساس ہوا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. تیسری مرتبہ بھی روضہ رسول پر آئے اور دعا کرنے کے بعد زہر کا اثر ختم ہوا. یعنی ہر بار علاج ایک ہی ہے، وہ مصطفیٰ کا دربار ہے. اسی لیے ہمارے امام نے سچ کہا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درو. عزیزان گرامی، یہ امام حسن مجتبیٰ کا بیان کرنا ہے. انہوں نے کوئی دوا نہیں لی، حضور کے روضے پر حاضر ہوتے زہر ختم ہو جاتا. اس کے بعد چوتھی مرتبہ بھی زہر دیا گیا. پانچویں مرتبہ آپ کو ہیرے کی ٹکڑیاں، ہیرے کی کنی کاٹ کر شربت میں دی گئی. وہ پیتے ہی آپ کی پوری آنتیں، انتڑیاں کٹ گئیں، آپ کی کلیجیاں اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قے کرنے لگے تو اندر سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے. اس حال کبیدی اس کو کہا جاتا ہے.
رات میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر کے اعضاء سب کٹ گئے تھے، ہیرے کی کنی کاٹ کر کے ڈالا گیا تھا، آپ کو روضہ رسول پر جانے کا موقع تک نہیں ملا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مارا گیا۔ اب اس میں کس کی سازش تھی، اس کے متعلق بہت ساری الگ الگ روایات ہیں، بہت الگ الگ روایات ہیں۔ بہرحال شک کی سوئی تو اسی طرف جاتی ہے جس کو خلافت کی ہرس تھی، جس کو خلافت پر بیٹھنے کی لالچ تھی، اس لیے کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بننے والا کون ہے، امام حسن ہے، یہ راستے کا کانٹا ہٹا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے شک کی سوئی ادھر ہی جاتی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امام حسین بہت ہی مغموم رہنے لگے، اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کو لوگ جڑواں کہا کرتے تھے، دونوں کا ساتھ ایسا تھا کہ الحمدللہ کبھی ان دونوں میں تکرار یا چھوٹی بھی بات ہوتی تو منٹوں نہیں گزرتے تھے کہ دونوں سینے سے لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ دونوں کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے اندر تھی۔ امام حسن کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بغل میں دفن کیا گیا جنت البقیع میں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے، آپ کو یہ فتنے کی بو محسوس ہونے لگی کہ اب خلافت کی لالچ لوگوں میں آ گئی ہے، میرے بھائی کو زہر دے کر کے مارا گیا ہے۔ اسی اثنا میں چند دن نہیں گزرے تھے کہ خبر آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے، وہ صحابی رسول تھے ٹھیک ہے، حضرت امام حسن کے ساتھ شرط ہوئی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد خلافت کس کو دی جانی چاہیے؟ امام حسن کو۔ امام حسن کا انتقال ہوا ہے، عقل کیا کہتی ہے کسے خلافت ملنی چاہیے؟ امام حسین کو۔ یہ تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ ہر ایک کا یعنی عقلی تجربہ کہہ رہا ہے بھائی کے ساتھ ان کی شرط طے ہوئی تھی اور حسن کو نہ صحیح حسین کو دے دی جائے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر عام نہیں کی گئی، جلدی آپ کو ملک شام میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ان کا نالائق بیٹا یزید، وہ کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ رب تعالیٰ ہے قدیر و جبار جو زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے، کبھی کافر کے پیٹ میں ولی پیدا کرتا ہے اور کبھی ولی کے پیٹ میں کافر پیدا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ ہے، ان کا بیٹا کافر پیدا ہوا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور ابو جہل گستاخ رسول ہے، اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون جیسے ظالم جابر کی بیوی ہیں، لیکن جنتی عورتوں میں سب سے پاکیزہ خواتین میں نام شامل ہے۔ فرعون جیسے عیاش کی بیوی ہو کر کے بھی جنت حاصل کر لیا، اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی بیوی 7 نبی کے ہو کر کے بھی وہ دنیا میں جنت نہیں حاصل کر سکی، کافر ہوئی اور جہنم میں گئی۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یزید نے اعلان کر دیا کہ میرے باپ کے بعد میں خلیفہ ہوں، اور ملک شام میں جتنے تھے سب کو زور زبردستی اپنی بیعت لے لیا۔ پورے دمشق والے حضرت امیر معاویہ کے احسانات کو جانتے تھے، برسوں سے ان کے باپ نے ان کے ساتھ اچھے سلوک کیے، اس لیے ان کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ اب ہوا کیا، یزید کو سب سے بڑا خوف کس سے تھا؟ عام لوگ تو سب میرے ڈر سے بیعت کر لیں گے، لیکن چند ایسے صحابہ ہیں جو حق کو ہیں، بہادر ہیں، جاں باز ہیں، ان سے مجھے خطرہ رہے گا، یہ میری بیعت کو شاید نہیں تسلیم کریں گے۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں 3 صحابہ مشہور ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، اور تیسرے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ
تینوں ایک عمر کے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر عمر ابن خطاب کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، اور حضرت امام حسین یہ حیدر کرار کے بیٹے. ان تینوں کی جوان مردی، بہادری، حق گوئی پوری کائنات میں مشہور تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت لیے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کرتے، اور فسق اور فجور کو تو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. سامنے بے حیائی اور برائی ہو تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتے. تو یزید نے سب سے پہلے خط دے کر کے قاصد مدینہ بھیجا. مدینے میں اس وقت ولید نام کا ایک گورنر تھا، اس سے کہا کہ ان تینوں کو بلاؤ اور ان سب سے کہو کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں یزید خلیفہ مسلمین ہوں، اب میری بیعت قبول کر لیں. ولید نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی ڈینجر فرمان آیا ہے، بڑا ہی سخت حکم آیا ہے، اور اس نے ان تینوں صحابہ کو بلایا جو گورنر مدینے کے گورنر تھے اور کہا کہ دیکھیں یزید اب خلیفہ ہو گیا ہے، لہذا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، آپ لوگ بھی اس کی بیعت کو قبول کر لیں اور اسے خلیفۃ المسلمین مان لیں. سب سے پہلے حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے. کہا کہ کوئی ڈھکا چھپا آدمی نہیں یزید، اس کی عیاشی جگ ظاہر ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے وہ فاسق و فاجر ہے. اس کے متعلق یہاں تک مشہور تھا کہ وہ شراب بھی پیتا ہے صحابی رسول کا بیٹا، لیکن اس کی عیاشی، یہاں تک کہ اس کے متعلق یہ تک روایات ہے کہ بندروں کو نچاتا تھا. دن بھر اس کی مشغولیت کیا تھی؟ بندر پال رکھا تھا، بندر کی کرتب دیکھنا اسے بہت پسند تھا. ہر ایک کو میاں اپنی برادری سے پیار ہوتا ہے. یزید دن بھر بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ. کیوں انسانوں کے ساتھ دوستی اچھی نہیں لگتی؟ کتوں سے دوستی، پرندوں سے دوستی، اور یہ بندروں سے دوستی کس لیے؟ دل بہلانے کے لیے. عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے دوستی کرو، انسانوں کے ساتھ بیٹھو، کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری اچھائیاں ان میں منتقل ہوں، ان کی اچھائیاں تمہارے اندر میں آ جائیں. اور کتوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کہیں ان کی چیزیں تمہارے اندر آ جائیں اور تمہاری وہ لے کر چلے جائیں، تمہارے پاس پھر بھونکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. یزید کا یہی حال تھا. یزید دن بھر بندروں کے ساتھ رہتا تھا، تو طبیعت میں کیا چیز آئے گی؟ وہی مکاری، وہی چال بازی، چوری کرنے کی عادت، یہی تمام چیزیں اس کے اندر آئیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے فرمایا، نہ، یزید کے متعلق اگر بات دوستی کی ہوتی، سمجھانے کی ہوتی تو الگ بات ہے، یہاں بات امیر المومنین کی ہو رہی ہے، خلیفۃ المسلمین کی ہو رہی ہے. اب یہاں حضرت امام حسین نے انکار کیا. ان کا انکار حق تھا یا نہیں تھا؟ ہر کوئی آج مسلمان جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو جواب دو، اے مسلمانوں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا یہ نکلنا یزید کے خلاف سیاست کے لیے تھا، اقتدار کے لیے تھا، تخت کے لیے تھا. نادان ظالم، تمہیں معلوم نہیں، یہاں پر آج الحمدللہ ہماری قوم میں پڑھے لکھے اگرچہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ مصلی کو بھی پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں. آج الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کسی شرابی کو مصلی پر لا کر نماز پڑھا لو گے کیا؟ کسی ایسے ویسے جھوٹے کو، زانی کو، چور کو امام بنا کر کے نماز پڑھ لو گے؟ یہ تو عام سی قوم جانتی ہے کہ ہمارا امام پاکیزہ ہونا چاہیے. اب تو امام بہت ہی پاک دیکھنا چاہتی ہے، بہت ہی پاک، اتنا کہ اسے فرشتہ ہونا چاہیے کہ وہ بازار میں بھی نہ جائے، کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے. بہت ساری جگہوں پر ہے. اتنی ساری کنڈیشن ہم اپنے مصلی کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر پورے مسلمانوں کے خلیفہ کو فاسق و فاجر کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان قیامت تک رہے گا. کس بنیاد پر؟ پہلے آپ نے انکار کر دیا، یزید کی بیعت میں نہیں قبول کروں گا، اسے میں امیر المومنین نہیں مانوں گا. آج لوگ کہتے ہیں، ایک یہاں پر پہلے ایک کتا تھا جو بہت بھونکتا تھا، جوکر نائک نام سے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس نے طعن کیا، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان ہی چھوڑنا پڑ گیا. بہرحال میں ان کے رد میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کی ذات پر انہوں نے کہا سیاست کی جنگ تھی میاں، یہ سب تذکرے نہیں کرنا چاہیے. تمہیں معلوم نہیں امام حسین کا پوری امت پر کتنا بڑا احسان ہے. آپ نے جو انکار کیا اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہو؟ یزید کی لوگ یہ
کہتے ہیں ارے ان کے بال بچوں کی فکر کرنا چاہیے تھا، سب کو لے کر کے مان لیتے تو کیا جاتا۔ یزید تھوڑے دن رہتا، اس کے بعد جیسے دیکھو 3 سال زندہ رہا، مر گیا۔ امام حسین اتنے دن اگر تحمل کرتے، صبر کرتے، حضور کی صبر کا مظاہرہ کرتے تو بعد میں بہت کچھ اچھا ہو جاتا۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے امام حسین کے بارے میں، یاد رکھو۔ 3 سال صبر کرنے کی بات تو بہت دور کی، امام حسین اگر 1 منٹ کے لیے بھی یہ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے میرے بھی بال بچے ہیں، میں مانتا ہوں یزید اپنی خلافت کا اعلان کر لے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ دیتے، قسم خدا کی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اپنے مسجدوں کا امام زانیوں کو بھی رکھتے، شرابیوں کو بھی رکھتے، فاسق و فاجر کو بھی رکھتے، چوروں کو بھی رکھتے۔ ہم متولی اور اراکین سے پوچھ لیتے میاں تمہارا امام تو چور ہے، وہ یہی دلیل میں کہتے جب امام حسین یزید کو امام مان سکتے ہیں تو ہم چور کو کیوں نہیں مان سکتے۔ یہ امام حسین کا احسان ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلوں کو آپ نے پاک و صاف فرما دیا۔ یہ امام حسین کا احسان ہے کہ آپ نے جو بیعت نہیں قبول کی اس کا اثر قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ آج آپ لوگوں کے دلوں میں جو جذبہ قائم ہے ہمارا امام صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا پیر و مرشد جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ جھوٹا مکار فریبی نہیں ہونا چاہیے، بس کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم سے وہ بہتر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ خیال کہاں سے تمہارے دلوں میں آیا؟ یہ جذبہ تمہارے دلوں میں کہاں سے آیا؟ پیر اچھا ڈھونڈتے ہو، امام اچھا ڈھونڈتے ہو، کہاں سے آیا؟ یہ ساری چیزیں امام حسین کے درس سے ملی ہوئی ہیں، یہ سرکار سید الشہداء نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے لوگوں، اب یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی تنبیہ کرنا چاہوں گا، اس حسین اعظم پر قربان جاؤ جس نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سر کٹا دیا، جس کو ہند الولی سلطان الہند سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کیسے فرمایا؟ فارسی میں فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرا حسین شاہ ہے، میرا حسین بادشاہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ حسین ہی میرا دین ہے اور دین کے محافظ ہی حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حق تو یہ ہے لا الہ کی جڑ کا نام حسین اعظم ہے، یہ کلمہ طیبہ کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ اب یہاں پر ذرا اپنے ہاتھوں کی فکر کرنا ہے مسلمانوں، آج پھر سے یزیدی ہمارے دور میں گھس چکے ہیں، کسی بھی جبے میں آ کر، کسی بھی چوغے میں، کسی بھی لباس میں اب تمہارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ذرا اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ خبردار یاد رکھنا، اگر تم حسینی ہو تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو گے جو رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے، اور اگر یزیدی ہو تو پھر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بھی تم ہاتھ دے سکتے ہو۔ یہاں سے فرق محسوس ہو گیا، پیر ہمارا وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ پر قائم ہوگا۔ جاہلوں کو پیر نہیں بنایا جا سکتا، جاہل، بے نمازی اور مکار، فاسق و فاجر، جھوٹے لوگوں کو پیر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی تو شہادت حسین کا پیغام ہے، امام حسین نے جو پوری دنیا کو پیغام دیا یہی تو ہے۔ کیا ہے لوگوں، قیامت تک جب کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو دیکھ لینا، اور اگر جھوٹوں کے ہاتھ میں دے دیا تو قیامت میں تمہیں منہ دکھانا پڑے گا امام حسین کو۔ میں تو اپنے پورے بچوں کو کٹا دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے ڈھکوسلے باباؤں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ، ہمارے ہاں بہت سارے یزیدی جبوں میں موجود ہیں، ان لوگوں کا رد میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہاں کچھ علاقوں میں ایک ایسے بھی لوگ آئے جو لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے، کہتے ہیں میاں یہ نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نماز کچھ نہیں ہے، تم ہمارے مرید بنو، ہم تو تمہیں مکہ میں نماز پڑھائیں گے، مکہ میں صبح پڑھائیں گے، شام میں مدینہ میں پڑھائیں گے۔ معاذ اللہ، یہ سب عقل میں آنے والی باتیں ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا کہ نوجوان کیسے بہک جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں، نماز سے انہیں غافل کر رہے ہیں۔ ایک اور پیر آیا، وہ کہتا ہے یہ سب جماعت میں جو نماز پڑھتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کی سرین کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سامنے والا جو جھکا ہوا ہے اس کے پیچھے والے حصے کو دیکھ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ پیروں کی باتیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں۔ میں کوئی جملے لفاظی یہ پھینکنے والی نہیں کر رہا، ایسی چیزیں
قوم میں آئی ہیں، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے اپنا ایمان سنبھالو اے مسلمانوں. جب تک علم نہ ہوگا جاہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ تمہارا ایمان بھی تباہ کر کے رکھے گا، تمہیں برباد کر کے رکھے گا. اچھا ان لوگوں کی سب سے بڑی علامت میں کیا بتاؤں؟ یزیدی جو ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، شریعت مصطفیٰ پر قائم نہیں اور لوگوں کے پیر بن کر کے ان کا ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ نوجوان کو بلائیں گے، انہیں اپنے نامے پرے میں پھنسانے کے بعد سب سے پہلا ان کو آرڈر، ان کو سب سے پہلی کنڈیشن کیا لگاتے ہیں؟ مولانا لوگوں کے پاس جانا مت. یہ شرط ہے ان کی، اس لیے کہ وہاں جائے گا تو ان کی پول کھلے گی، پھر یہ ہمارا نہیں رہے گا. میرے عزیزو، علماء نائب رسول ہیں. میرے مصطفیٰ کا دین کس سے چلا ہے؟ جاہلوں سے. علماء کرام نے دین کو پھیلایا، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی، قرآن سکھایا، اور چند دنوں کے بعد لوگ کہتے نہیں ان سے. ہاں اگر بد عمل عالم ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بد عمل عالم ہے، برے عمل والا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا عالم، بد عمل عالم سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے، جو با عمل علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اور دین سیکھو، جاہلوں سے دین نہیں سیکھنا. اور ہمارے پاس کوئی یہ تک بیان کرنے کے لیے آئے، کوئی پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 8 اللہ ہیں 2 محمد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تمام چیزیں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جب کبھی ایسا کوئی نظر آئے سمجھ لینا کہ وہ اس کی شکل میں شیطان تمہارے سامنے ہے، وہ زندیق ہے، تمہارا ایمان تباہ کر دے گا. اگر تمہارے دل میں ذرا برابر حسین کی محبت ہو تو اس وقت یہ یاد کر لینا ارے یہ تو کافر و مشرک ہو گیا ہے، یہ تو دور کی بات، میں بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس کافر کے ہاتھ میں کیا دوں گا. اس لیے کہ حسین اعظم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کبھی حسینی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی وہی ہوگا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، اپنے نبی کی اداؤں کو دیکھ کر کے فدا ہو جائے گا، رسول اللہ کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا کسی بھی بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور اس کے پیچھے بھی چلے گا. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، امام حسین نے انکار کر دیا، نہیں بیعت میں نہیں قبول کروں گا یزید کی، مجھے جو کچھ سختی کرنا پڑے اس کی طرف سے جو کچھ سختی ہو میں برداشت کر لوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یہی کہا، ہمیں منظور نہیں. گورنر مدینے کے اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں پیغام پہنچا دوں گا، لیکن آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے میں کہتا ہوں مدینے میں اگر رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ دوسرا کچھ انتظام کر لو، کہیں آپ چلے جاؤ، ورنہ یہاں اگر ہو تو یہ تو کرنا پڑے گا. یزید کو خلیفہ مانو، اسے امیر المومنین کہو. حضرت امام حسین وہاں سے نکل آئے، گھر والوں سے مشورہ کیا، اب تو یہ یزید ظالم بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، اس کی طبیعت میں عیاشی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے حاکم گورنر نے وارننگ بھی دے دی تھی، 3 دن کا ٹائم ہے، سوچو یا تو بیعت کرو یا مدینہ چھوڑ دو. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کس فیصلے پر؟ کہتے ہیں مجھے مدینہ چھوڑنا گوارا ہے، میں شہر رسول چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دوں گا. ہاتھ اگر میں نے دے دیا تو یہ دلیل بن جائے گا قیامت تک کے لیے. ان کا عمل دلیل ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ ان کا ہر کام ہمارے لیے دلیل بن جائے گا، دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے رہیں گے، ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اپنے گھر والوں میں سے بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو لے کر کے اپنا رخت سفر باندھ لیتے ہیں. اور سبوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں چلو مکہ مکرمہ سے زیادہ امن والی جگہ کہاں ہے؟ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے. لہذا ہم مکہ میں چلے جاتے ہیں، یہاں جنگ و جدال نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدینے میں رہوں گا تو یقیناً یزید فوج بھیجے گا، مدینے پر چڑھائی کرے گا اور پھر اس سے لڑنا پڑے گا، اور لڑنے کے بعد بات بڑی نہیں ہے اسے مارنے اور مرنے کی، رسول اللہ کا شہر خون آلود نہ ہو جائے، میرے آقا کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو جائے. حسین یہ گوارا نہیں کرنا چاہتا، کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ کا یہ شہر
کسی مسلمان کے خون سے آلودہ ہو جائے. اس لیے میں اس شہر کو چھوڑنا گوارا کرتا ہوں, برداشت کر لوں گا. راتوں رات یہ قافلہ تیار ہوا. اللہ اکبر. اس میں اہل بیت اطہار ہیں, رسول اللہ کے گھر والے ہیں, اپنے سگے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم بھی ہیں, امام حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں, علی اوسط امام زین العابدین ہیں, شیر خار بچے حضرت علی اصغر ہیں, چھوٹی سی بیٹی سکینہ ہیں, اور امام حسین کی بیویاں حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں حضرت امام حسین کی ایک دوسری اہلیہ ہیں. یہ سب ساتھ میں ہیں. اور امام حسین جب جانے لگے تو رات کے آدھے حصے گزرنے کے بعد ان کی بہن آئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آ کر کے کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں کس کے بھروسے پر چھوڑ جاؤ گے؟ یہاں پر پھر یزید کی فوج اگر چڑھائی کر لے تو پھر ہماری عزتوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ساتھ ہو لینے دو. مکہ میں جائیں گے اور اپنے آخری دن وہاں گزار لیں گے, رب تعالیٰ کی عبادت میں حرم کعبہ میں اپنے دن گزار لیں گے. سیدہ زینب ساتھ ہوئیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا. حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں, ان سب کو ساتھ میں لے کر کے چلے. عزیزان گرامی, جب راستے پر یہ قافلہ تیار ہوا مدینہ طیبہ میں, وہ شہر چھوڑا جا رہا ہے جو ان کا آنکھوں کا نور تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر میں اپنے کندھوں پر لے کر انہیں گھمایا ہے وہ مدینہ رسول. آج ہم سے پوچھو ہجرت کہتے کسے ہیں؟ میرے عزیزو, جب ایک شہر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے رشتہ داروں کو سامنے دیکھ کر کے برداشت نہیں ہو پاتا. میں نے بھی اپنا شہر چھوڑا ہے کسی بنیاد پر. میں جانتا ہوں کہ غم کیا ہوتا ہے, درد کیا ہوتا ہے, ہجرت کسے کہتے ہیں, یہ گاؤں اور وطن چھوڑنے والا جانتا ہے. بچپن کی بات میں بتاؤں, جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ بھی 6 مہینے کے لیے جاتے, 6 مہینے کے بعد چھٹی ہو جاتی, تب بھی ماں سے گلے لگ کر کے ہم روتے رہتے تھے. جانے کے بعد 8-10 دن تک تو پڑھائی میں من نہیں لگتا, کبھی کھانے کی برتن میں ماں کا چہرہ نظر آنے لگتا, کبھی بھائی کبھی بہنیں, ہمارا کھیلنا کودنا. پھر کبھی کبھار یہ بھی میں سوچتا تھا یہ چھٹی ہوتی کیوں ہے, یہ محبت ان لوگوں سے پھر سے وابستہ ہو جاتی ہے. میاں ہماری محبت, مہینے 2 مہینے ہم گاؤں والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور گاؤں چھوڑنا ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا تھا. اس حسین نے جس رات مدینہ چھوڑا ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی. سید الشہداء اپنے ننھے بچوں کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ جب اپنے گھر سے تھوڑا سا سامان باندھ کر کے نکلے, مدینے والے جانتے ہیں صحابہ اس وقت موجود تھے, صحابہ کی بیویاں موجود تھی, سب اپنے گھروں سے باہر آئے اور دیکھنے لگے اب کیا ہوگا. رسول اللہ کے یہ سچے جانثار صحابی اور شہزادے رسول مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ایک صحابیاں ہیں وہ چیخ کر کے رونے لگی, ان سے صبر نہ ہو سکا, رات کا وقت ہے, اپنی چھت پر رونے لگی. دوسری بیویاں ان سے کہتی ہیں مت رو, غم نہ کرو. وہ کہتی ہیں تمہیں معلوم نہیں یہ صرف حسین نہیں جا رہا ہے, ساتھ میں رسول اللہ کی خوشبو بھی جا رہی ہے, ساتھ میں رسول اللہ کا لباس بھی جا رہا ہے, رسول اللہ کا امامہ جا رہا ہے, رسول اللہ کی سخاوت جا رہی ہے, رسول اللہ کا چلنا پھرنا سب مدینے سے جا رہا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کا یہاں ہونا ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ تھا, ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ تھا. صرف حسین کا جسم نہیں جا رہا, وہ رسول اللہ کی ساری امانتیں لے کر کے جا رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتی ان کے ساتھ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے علم, ان کے ڈھال, ان کی تلواریں بھی ساتھ میں ہیں. جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار کی برکتیں ان کے ساتھ ہیں. صحابہ کی تمام تر نقوش و آثار, میرے مصطفیٰ کے کیا کیا علامات, حضور کا جبہ ہے, حضور کا امامہ ہے, سب تو حسین کے پاس ہے. اب وہ اگر جا رہے ہیں تو سمجھ لینا میرے مصطفیٰ کے آثار سب یہاں مدینے سے جا رہے ہیں. یہ مدینے والی خواتین کہتی ہیں جب سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آتے ہیں, جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں, سلام کیا. جنت البقیع میں ان کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہیں. قدموں کے پاس جیسے ہی جا کر کے بیٹھتے ہیں ان کے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. اتنے آنسو گرے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر بھیگنے لگی. اہل مدینہ دیکھتے ہیں امام حسین اپنی ماں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے, اے امی جان قسم خدا کی حسین جب تک زندہ رہے ایک پل کے لیے بھی
مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. یہ وہ مدینہ ہے جس میں آنے کے لیے دنیا کا ہر مومن مشتاق ہے، جہاں پر آنا مسلمان اپنی معراج سمجھتا ہے. مگر حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہو گیا. حسین کے لیے یہاں کا کھانا پانی تنگ کر دیا گیا ہے. یہاں میرے لیے رہائش بندش اور تمام چیزیں پابندیوں میں آ گئی ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو بوسہ دے کر کے میرا حسین سب سے پہلے اب بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، روضہ رسول میں آیا. صحابہ اس وقت جو موجود تھے، تابعین اس وقت جو موجود تھے، جیسے ہی امام حسین کا سلام پیش ہوا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کئی لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں، روتے روتے ہچکیاں بند گئیں. سبوں نے دیکھا حسین اعظم نے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا. صرف اتنا کہا، اے نانا جان، اگر حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے پیارے مقدس دین پر کوئی حرف نہ آنے پائے، آپ کے دین پر کوئی غلاظت نہ آنے پائے، میرا کوئی عمل آپ کی امت دلیل بنا کر کے ہمیشہ فاسق و فاجر کو امام نہ بنا لے. اس لیے آقا آپ کا یہ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں صرف اس بنیاد پر آقا کہ یہاں مدینے میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، میری وجہ سے یہاں قتل و غارت نہ ہو. اس بنیاد پر جب حسین اعظم رو رہے تھے، اہل مدینہ کہتے ہیں 2 مرتبہ مدینے والوں کو بہت زیادہ روتے ہوئے ہم نے دیکھا. ایک مرتبہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی اور دوسری مرتبہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے. سب سے زیادہ مدینے والوں کو روتے ہوئے دیکھا. چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، خاندان اہل بیت، وہ مقدس خاندان جس کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں، اس خاندان کے لیے آج مدینہ تنگ کر دیا گیا، مدینے کے گھر چھوٹے پڑ گئے. اس خاندان کے لیے آج یہاں کل کی رہائش اور یہاں کے رہن سہن پر پابندی لگا دی گئی. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات قافلہ لے کر کے نکلے، مکہ مکرمہ پیدل سفر فرمایا. تقریباً 8 روز کے بعد مکہ مکرمہ کی سرحدوں میں امام حسین داخل ہوئے. یہاں مکہ